السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے تکبر کرنے والا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروہ پہاڑی پر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر چلے گئے اور عبداللہ ابن عمر وہاں کھڑے ہوئے روتے ہوئے ٹھہر گئے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ چلے گئے اور عبداللہ ابن عمر وہاں روتے ہوئے ٹھہر گئے، رو رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، ابو عبد الرحمن آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا، یہ صاحب یعنی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ابھی بتا کر گئے ہیں، وہ حدیث مجھے رلا رہی ہے، میں ڈر گیا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کون سی حدیث بتائی؟ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالی اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ پھر سے مختصر جملہ سن لیجئے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی، تکبر ہوگا، اللہ تعالی اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے اور مجمع الزوائد میں بھی ہے۔ اس لیے جو بھی دینی کام اللہ ہم سے لے رہا ہے، مدرسے کا کام ہو، خانقاہ کا کام ہو، دینیات کا کام ہو، واٹس ایپ کا سبق کا کام ہو، قرآن کے ترجمے کا کام ہو، یا کسی بیوہ اور یتیموں کے لیے کوئی انتظام کا کام ہو، وہ سارا اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا اعلان ہے جو اللہ ہم سے لے رہا ہے، ورنہ تو اللہ قادر ہے کسی سے بھی کام لے لے۔ یہ اللہ تو قادر مطلق ہے، کسی سے بھی کام لے لے۔ اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تکبر سے، بڑائی سے خوب بچیے۔ معمولی باتوں میں تکبر نہ کریں، اللہ معاف فرمائے۔ آج کل جو ہے ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہو گیا اور خواتین کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہو گیا، اور یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ کوئی آدمی خود چاہے کہ میں بڑا بنوں، اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، اور کوئی آدمی خود نہ چاہے بلکہ اللہ اسے بڑا بنائے تو اللہ اسے نبھا لیتے ہیں۔ میں مدینہ منورہ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما اور جہنم کے سائے سے حفاظت فرما، یعنی نعمت عطا فرما اور پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دیجئے۔ اے اللہ اس امت کے مردوں کو صحابہ کے روحانی بیٹے بنا دے اور عورتوں کو صحابیات کی روحانی بیٹیاں بنا دے۔ اے اللہ کسی زمانے میں کریم تھا جو کھوٹے سکے لے لیتا تھا، اے اللہ اب ہمارے کھوٹے اعمال بھی قبول فرما دیجئے اور ہمیں تیرے بھلے بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام۔ اے اللہ
میں شیطان کی حرکتوں سے اور برے خوابوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا ابن سنی میں بھی ہے، الدعاء المسنون میں بھی ہے، اور میری کتاب اللہ کی پناہ میں صفحہ نمبر 222 پر یہ دعا موجود ہے، اور دعا نمبر 137 موجود ہے، وہاں سارے حوالے دیکھ لیے جائیں۔ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ برے خواب بھی نہ آویں اور شیطان کی شرارتوں سے بھی ہم بچ جاویں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر برائی سے، ہر شر سے حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے تکبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔